السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 16 سے آج ہم دیکھیں گے، اس کی تفسیر پہ ہم آتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا یہ سودا، تو ان کی یہ تجارت ان کے لیے کچھ بھی نفع مند نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ کوئی راستہ پا سکے۔ یہ آیت بہت گہرا اور دلوں کو جھنجھوڑنے والا پیغام رکھتی ہے۔ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا۔ کیا کرتے تھے؟ بظاہر ایمان، دل سے کافر۔ انہوں نے ہدایت کو جانتے بوجھتے چھوڑا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ غلطی سے ہدایت چھوڑ دی، لا علمی میں چھوڑ دی، بالکل یہ انجان تھے، بڑے معصوم تھے، چھٹ گئی ان سے، نہیں، جانتے بوجھتے انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور کس کو چنا؟ گمراہی کو چنا۔ گویا سچائی کو چھوڑا، جھوٹ کو خود چنا، اللہ کے حکموں کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو انہوں نے چنا، اس کے پیچھے چلے۔ اولئک الذین اشتروا، جنہوں نے خرید لی، خریدی، اشتروا خریدنا۔ یہ کوئی نادانی کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا عمل تھا۔ سودا کیا بہت ہوش و حواس کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ۔ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، ہم ڈیل کرتے ہیں کسی سے، ہم پراپر اس کے لیے ایگریمنٹ تیار کرتے ہیں، پوری ہم سوچ سمجھ کے کہیں پلاٹ لے رہے ہیں، کہیں شاپ لے رہے ہیں، کوئی گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں نا۔ ان کی یہ حرکت، گمراہی خریدنے والی حرکت کو اللہ نے کیا کہا کہ یہ سوچا سمجھا سودا تھا، ڈیل تھی۔ الضلالۃ، ضلالت گمراہی۔ اب یہ گمراہی کیا ہے؟ ان کی خواہشات ہے، دنیا پرستی ہے، تکبر ہے، نفس کی پیروی ہے۔ یہ انہوں نے پسند کی، یہ لائن انہوں نے اختیار کی۔ کس کے بدلے اختیار کی؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ یعنی ہدایت ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے نکال دی۔ اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی شخص خود ہیرے چھوڑ کے، سونا چھوڑ کے مٹی اٹھائے، تو قصور کس کا؟ اس کا اپنا ہے نا، کہ اس نے کیوں چھوڑا سونے کو، کیوں چھوڑا اس نے ہیرے کو۔ انہوں نے اللہ کی قیمتی ترین، انمول ترین چیز ہدایت کو چھوڑا، ٹھوکر ماری انہوں نے۔ کس کے پیچھے؟ گمراہی کے پیچھے۔ یہ ان کی حرکتیں ہیں، منافقین کی حرکتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بس اللہ نے کہا فما ربحت تجارتہم، اللہ نے ان کے اس ڈیل کو، گمراہی لے کر ہدایت کے دے دینے کو، اللہ نے اس کو ایک بزنس ڈیل سے تشبیہ دی، ایک تجارت سے تشبیہ دی، اور اللہ نے کہا کہ انہوں نے یہ سودا تو شاید دنیا کے کچھ فائدوں کے لیے کیا ہوگا، لیکن ان کے ہاتھ آیا کچھ نہیں، اینڈ رزلٹ زیرو نکلا ان کا اللہ کی نظر میں۔ ان کی حالت تو وہ تھی کہ نہ انہیں دنیا ملی، دنیا کا سکون ملا، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ملا۔ گویا سمجھنے کی بات کیا ہے کہ جو ہدایت کو چھوڑتا ہے اس کی زندگی خسارے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے اس رویے سے۔ پھر اللہ نے آخر میں فرمایا وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ کوئی راستہ پا سکے۔
اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ اب ان کی دائمی حالت ہے، اب ان کو راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ کون سا راستہ؟ ہدایت کا راستہ۔ اور ہدایت کا راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ اللہ کا راستہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا راستہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ ہوتا ہے، برکتوں کا راستہ ہوتا ہے، رحمتوں کا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے سامنے آ گیا نا، جان سوچا سمجھا سارا ان کا معاملہ تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو بہت زبردست قسم کی اسکالرشپ ملے کسی یونیورسٹی کی، اور وہ صرف سستیوں کی وجہ سے اپنی پڑھائی پہ توجہ نہ دے، تو اس نے کیا نقصان کیا؟ اپنا موقع کھو دیا نا، اسکالرشپ کو، بہترین پڑھائی کا اس نے موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا ہے؟ اس کو ہدایت ملی ہے، لیکن اس نے وہ موقع ہاتھ سے گنوا دیا، اور وہ اس فائدے سے محروم ہو گئے جو فائدہ اللہ ان کو پہنچانا چاہتے تھے۔ اب ہم سب کے لیے ٹیک اویز کیا ہے؟ کہ ہدایت اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہے، جو ہم جس دن سے ہمارا قرآن پاک شروع ہوا ہے اس دن سے ہم یہ بات بار بار خود کو سمجھاتے چلے آ رہے ہیں، اپنے ذہنوں میں بٹھاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہدایت اللہ کی سب سے قیمتی دولت ہے، خزانہ ہے، نعمت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اسے کبھی سستی سے نہیں چھوڑنا، سستیوں سے نہیں چھوڑنا، دنیا کے بدلے نہیں چھوڑنا۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا سستیوں کی وجہ سے یا دنیا کے بدلے، پھر اس نے کیا کیا؟ فما ربحت تجارتہ، اس نے نفع کا سودا نہیں کیا۔ اللہ ہمیں سستیوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں اتنی دنیا داریوں میں نہ لے کر جائے کہ ہم ہدایت کو ہی بھول جائیں، اصل نعمت کو ہی بھول جائیں، اصل کام کو ہی بھول جائیں۔ ہر دن میں اور آپ اللہ کے ساتھ ایک نئی ڈیل کرتے ہیں، ایک طرف ہدایت ہوتی ہے اور ایک طرف گمراہی ہوتی ہے۔ اب میں نے دیکھنا ہوتا ہے، فیصلہ میرا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی وہ ہدایت لینی ہے، قرآن سے جڑنا ہے، یا میں نے اس کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ہاں، مجھے یہ تو حکم ملا کہ مجھے اعتدال میں دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، دین کو بھی لے کر چلنا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں صرف دنیا اٹھا لوں اور دین چھوڑ دوں، یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہے، یہ منافقین والا سودا ہے، اور اس رویے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ بار بار ریمائنڈر دیتا ہے، وہ الارم بجاتا ہے جب ہمارے قدم، جب ہمارے فیصلے، جب ہماری سوچ سستیوں والی ہوتی ہے، دنیا داری والی ہوتی ہے، ہم ہدایت سے دور ہو کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں، فوراً الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں، فوراً سینسر جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں قرآن کے۔ قرآن سے جڑنا، قرآن سمجھنے سے جڑنا، قرآن کلاسز سے جڑنا، زندگی کی آخری سانس تک جڑنا ہمیں فائدہ ہی دیتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ اس میں آخر میں بس آپ کو ایک بات بتا دوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے پہلے بھی ہم جان کر آئے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کے حوالے سے، کہ اللہ بھی اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے بندوں کو سمجھانے کے لیے بہت بہت اہتمام فرماتے ہیں، لیکن جب بندے اپنے دل کے دروازوں پر قفل چڑھا لیتے ہیں اور وہ دروازے ہدایت کے لیے نہیں کھولتے، ہدایت بار بار دروازوں پر دستک دیتی ہے کہ دروازہ کھول دو دل کا، مجھے اندر آنے دو، مجھے جگہ دو۔ بندے کہتے ہیں نا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے سر پہ تو دنیا سوار ہے، یا ہم نہیں کر سکتے، سست ہے ہم انتہائی۔ تو اللہ نے پھر بتا دیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہدایت ایسے غائب ہوتی ہے کہ پھر وہ بندہ بد نصیبوں، بدبختوں میں شامل ہو جاتا ہے، بے توفیقوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور ہدایت منہ موڑ کر رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ گھڑی، یہ ٹائم بہت سخت ٹائم ہے۔ اللہ منافقین کا ذکر ہمارے سامنے اسی لیے لا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بنیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ کبھی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب آ گئی ہے جناب آیت نمبر 17۔ اب 17 سے لے کر 20 تک آیت تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا شاید مشکل لگے گی، لیکن
جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، بیٹھیں گے، سمجھیں گے تو مشکل کوئی نہیں ہے، اصل میں ہے یہاں باتیں منافقین کی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ خود منافقین کے یہاں تک آتے آتے جو ہم بات پڑھ رہے ہیں، اللہ نے دو گروپوں کو واضح کر دیا منافقین کے. ایک جن کے دل ہدایت کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، وہی ابھی جو قانون میں نے ابھی اللہ کا بتایا نا، اللہ کا قانون میں بولتی ہوں ایک لفظ، میں آگے چل کر بہت دفعہ بولوں گی، قانون اتمام حجت. اس کو سن لیں، کوئی ٹینشن نہیں لیں، کیونکہ یہ اتنی دفعہ استعمال ہوگا کہ آپ کو رٹا لگ جائے گا کہ ایک دفعہ جب اللہ کا قانون عمل میں آتا ہے اور پھر بات کو پہنچا دیا جاتا ہے آخری درجے میں جا کر، اور پھر بندہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر اللہ بھی اپنی ہدایت کو اس سے دور لے جاتے ہیں، دور دراز نظر بھی نہیں آتی ہدایت کہاں گئی، اللہ گم ہو جاتی ہے اس سے، اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو منافقین کا ایک گروپ وہ تھا کہ جس سے ہدایت گم گئی، بالکل ختم. اور دوسرا گروپ وہ تھا کہ جن کو بھی مہلت ملی ہوئی تھی. یہاں اب ہم دو گروپس کی بات پڑھیں گے 17 سے لے کر 20 تک. 17 والا آیت 17 اور 18 والا جو گروپ ہے، یہ وہ گروپ ہے جن کے دل بند، جن پر ہدایت کے تالے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیں دیکھتے ہیں ہم. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان میں سے ایک گروہ کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی چھین لی. کہاں کی؟ آنکھوں کی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. اس آیت میں مثال کے ذریعے ہدایت سے مکمل طور پر محروم ہونے والے منافقین کا ذکر ہے، جن کی آنکھوں پر پردہ ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ وہ پہنچ چکے ہیں، واپسی کوئی نہیں ہے، ختم. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ہدایت کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. ہر سلیم الفطرت انسان کی دعا اور پکار تھی، اللہ تو ہمیں راستہ دکھا. بتا چکی ہوں نا پہلے میں. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے آ کر بہت اہتمام سے، بڑی محنت سے اس تاریک ماحول میں، شرک کے ماحول میں ہدایت کی شمع روشن کی. مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، اس شخص کی مانند ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. الذی استوقد نارا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی مثال سے مراد یہ سارے مخاطبین اور خاص طور پر اسپیشلی یہاں منافقین کا ذکر ہے. امیجنیشن کے اندر لے کر آئیں کہ گھپ اندھیرا ہے، کوئی شخص آتا ہے، بڑی مشکل سے وہاں آگ جلاتا ہے، ماحول کو روشن کر دیتا ہے، لوگوں کو اس اندھیرے سے نکالنے کا بندوبست کرتا ہے، ان کو سہولت فراہم کرتا ہے. لیکن انہوں نے اس شمع کے جلانے والے کی اور اس شمع کی قدر ہی نہیں کی، گویا قرآن کی قدر نہیں کی، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی. بار بار ان کو بتانے سمجھانے کا بندوبست کیا گیا، لیکن انہوں نے اتنی ناقدری کی کہ ان کی ناقدری کی وجہ سے کیا کیا اللہ نے؟ فلما اضاءت ما حولہ، جب ان کا ماحول روشن ہو گیا، یعنی خوب روشنی پھیلی، توحید کی روشنی پھیلی، قرآن کی روشنی پھیلی. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ ان کی روشنیاں لے گیا اور ان کو اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا، اب یہ دیکھ نہیں سکتے. قانون سمجھ آ گیا جو ابھی میں آپ کو تھوڑا انٹروڈکشن دے رہی تھی تمام حجت کے حوالے سے. اللہ نے ان کی روشنی سلب کر دی اور ان کو ایک ایسی اندھیری گھٹا ٹوپ رات کے اندر چھوڑ دیا جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. ہدایت کا کوئی امید کی کرن نہیں ہے، چھوٹی سی بھی کرن نہیں ہے. دیکھیں آپ، سورج نکلا ہو، چھوٹی موٹی درزیں بھی رہ جائے نا، تو چھوٹی سی کرن، ننھی سی کرن بھی اندر آ رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ دے رہی ہوتی ہے. انہوں نے تو ہر طرف سے بلاک کیا نا. جب بلاک کیا تو اللہ نے کہا لو پھر آپ بلاک ہی صحیح. گویا یہ پہلے بھی اندھیرے میں تھے، قرآن کے آنے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے. آپ تشریف لائے، قرآن آیا،
اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے لیے اندھیروں میں ہی رہنے کو پسند کیا. اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا. گویا نور محمدی کی روشنی ہر طرف تھی، مگر جن کے دل کالے تھے ان کے لیے وہ روشنی بھی کالی ہی بن گئی. انہوں نے اس کو کالا بنا لیا. اینکیں جو پہننی تھی کالی، تو کیا نظر آتا ان کو؟ سرخ سفید. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ ان کا حال ہوا ہے. آیت نمبر 18 بھی اسی کے ساتھ ہم پڑھیں گے. سمون بکمن امیون فہم لا یرجعون. سو یہی لوگ ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے. اللہ نے ان کو کیا کہہ دیا؟ اندھے بہرے گونگوں کا گروپ. کیا واقعتاً لٹرلی یہ گروپ ایسے ڈسیبل لوگوں کا گروپ تھا؟ کیا وہ سوسائٹی معذوروں کی سوسائٹی تھی؟ نہیں، یہ اخلاقی بیمار تھے، یہ روحانی بیمار تھے، یہ روحانی اندھے تھے، روحانی بہرے تھے، روحانی گونگے تھے. یہ پیچھے وہی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، وہی بات وہ کفار کے اوپر اللہ نے بتایا تھا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے مہر لگائی تھی. اب یہاں پکی پکی منافقین کے اوپر بھی لگنے کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ جو کہ بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اللہ نے کہا یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، ان کی حرکتیں ایسی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ نہیں سمجھیں گے، ان کا سمجھنے کا من ہی نہیں. تو جس کا من نہ ہو اس کو کوئی زبردستی سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو لہب بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار بھی موجود ہیں، منافقین کے بڑے سردار موجود ہیں، عبداللہ بن ابی جیسی شخصیت موجود ہے، یہودیوں کے علماء موجود ہیں. آپ کی شخصیت ہے، بتانے والی شخصیت آپ ہے. ڈائریکٹ قرآن نازل ہو رہا ہے. جنہوں نے نہیں سمجھنا تھا، ہدایت کی بارش سے خود کو نہیں دھونا تھا، اندھیروں سے باہر نہیں نکلنا تھا، نہیں نکلے لوگ. قیامت تک یہ چیزیں چلتی ہیں. کچھ زمین ہوتی ہیں جو بہت زرخیز ہوتی ہیں، وہ بارش ذرا سے چند چھینٹے پڑتے ہیں، وہ گل و گلزار بنا دیتی ہیں زمین کو، ہر طرف پھول پھل سبزہ کھل جاتا ہے. اور کچھ زمینیں بہت بنجر ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، وہ بارش جتنی بھی پڑے اثر ہی نہیں ہوتا، اثر لینا جو نہیں چاہتی. اللہ ہمیں زرخیز زمین بنائے، اللہ ہمیں لینے والا بنائے. اپنے دل کو ہدایت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے ہمیشہ کھلا رکھیں ہم. اور وہی بات جو ابھی میں نے بتائی تھی کہ ہم اپنی زندگیوں میں کچھ فیصلے کر لیں کہ قرآن کے معاملے میں ہم کبھی سستی نہیں دکھائیں گے، قرآن کے معاملے میں ہم کبھی خواہشات کو آڑے نہیں آنے دیں گے. قرآن میری زندگی کا اہم ترین چیپٹر رہے گا، سبجیکٹ رہے گا. میری باقی دنیا کے 10 کام ایک طرف ہوں گے، میں 10 کاموں کو لے کر چلوں گی، میں ہی چلوں گی، میں نہیں کرنا، فرشتے نہیں آئیں گے وہ میرے کام کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ترین کام میں نے قرآن کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. یہ چیز ہے جو ہم نے یہاں سے لیسن لینا ہے. اللہ نے کہا سمن، بہرے ہیں. اب اگر کسی نے قرآن ہی نہ سنا، حق ہی نہ سمجھا، اس نے کیا سن لیا؟ بکمن، گونگے ہیں، زبان سے حق بیان ہی نہ کیا، حق کی دعوت ہی نہ دی، لوگوں کو بتایا ہی نہیں، بلکہ لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے. سامنے کے واقعات اور مشاہدات آئے لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا. امیون، اندھے ہیں، آنکھوں کے ذریعے اس ہدایت کو دیکھ کر بھی انہوں نے اپنے دل میں نہیں اتارا. فہم لا یرجعون. اللہ کہتے ہیں آپ ان کو بھول جائیں اے نبی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بہت پریشان ہو رہے ہوتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں میرے بتانے میں کوئی غلطی ہے، میرے سمجھانے میں کوئی غلطی ہے. آپ کا تو 23 سال کا نبوت اور رسالت کا جو ٹائم رہا ہے، ایک لمحہ بھی شاید آپ نے کوئی سکون کا وقت گزارا. اتنا آپ تڑپے ہیں اپنی امت کے لیے، اتنا آپ روئے ہیں، اتنا آپ بے چین بے قرار ہوئے ہیں. اللہ کو بار بار آپ کو تسلیاں دینی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں. یہ دل ہی بد نصیب اور بدبخت ہے، انہوں نے نہیں لینا. انہوں نے اپنی آنکھوں پہ، اپنے دلوں پہ، اپنی زبانوں پہ ایسے مہر لگا دیے، تالے لگا دیے، نہیں ہدایت جانے والی. اللہ معاف کرے. ٹیک اویز کیا ہیں ہمارے لیے؟
چیزیں کیا ہیں سیکھنے کے لیے کہ جب ہم کسی بات سے لیسن لے رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے لیسن کا لے لینا، درست لیسن لے لینا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی لیسن لینے کے لیے تیار نہ ہو تو قصور لیسن کا نہیں ہے، اس کی اپنی فکر اور اپنی سوچ کا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے، ان رویوں سے، اس گروپ سے دور رکھے کہ جو کبھی بھی لیسن لینا نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں کھلے دل والا بنائے کہ جو اس کی ہدایت کو ڈھیلنے کے لیے بے قرار بے چین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آمین۔ اور دوسری بات یہ کہ سیکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف ہم نے سیکھ لیا اور ہمیں ہدایت مل گئی۔ ہدایت تب ہے جب یہ ہدایت ہمارے عمل کا حصہ بنے، یہ بہت ضروری ہے، خالی علم نہیں۔ یہی قدر ہے ہدایت۔ اللہ ہمیں ہدایت کی صحیح معنوں میں قدر کرنے والا ہو۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 19 او کصیب من السماء۔ اب یہ یہاں سے منافقین کے دوسرے گروپ کی بات شروع ہو گئی۔ یہ وہ گروپ ہے جن کے لیے ہدایت کے دروازے ابھی مکمل طور پر بند نہیں ہوئے لیکن ہیں بند ہونے کے قریب۔ اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، انہوں نے اپنے رویے درست نہ کیے، انہوں نے اپنے عمل کو درست نہ کیا، انہوں نے ہدایت کی قدر نہ کی، تو ان کا انجام بھی پہلے والے منافقین کے انجام کی طرح ہوگا کہ دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی ایک چانس ہے، ایک موقع ہے، پلٹ آؤ۔ یا پھر ان میں سے ایک گروہ کی مثال یوں ہے بریکٹ کلوز، جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں سیاہ بادل یعنی اندھیری گھٹائیں اور کڑک اور چمک بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ یہ آیت اس قسم کے منافقین کی ذہنی اور روحانی عملی کیفیت کو بیان کر رہی ہے کہ اصل میں ایکچولی ہو کیا رہا تھا ان کے ساتھ۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے لیے ابھی کیا نہیں ہوا تھا؟ مہلت کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے میں نہ مانوں، کہ جو تم نے جو ضد پکڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو۔ ابھی پانی سر سے نہیں گزرا، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، رجوع کر لو، رب سے جڑ جاؤ، ورنہ تمہارے اوپر بھی بدبختی کی مہر لگ جائے گی، اور یہ مہر کا لگنا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ سنیے مثال کیا دی اللہ نے اس گروپ کو، ریزمبلنس دی اس گروپ سے۔ اب دیکھیں کہ جو ہم نے پچھلی مثال پڑھی تھی نا، وہ ہم نے کیا پڑھی تھی کہ ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی، رات کو خوب روشنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشن شمع روشن کی، ماحول روشن ہوا، انہوں نے دیکھنا اس روشنی کو لینا، قدر کرنا پسند نہ کیا، اللہ ان کی آنکھیں لے گیا، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اب یہ کون ہے؟ اندھے بہرے گونگوں کا گروپ بن گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا مثال آپ کو؟ بالکل ماحول کے اندر امیجنیشن کو لے کر آئیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں، آپ کو منٹ میں یہ آیت جو ہے نا وہ یاد ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اس مثال کو دیکھیں، یہ بھی بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے قافلہ جا رہا ہے، بہت اندھیری رات ہے، شدید تاریکی ہے، شدید بارش نے اس قافلے کو گھیر لیا، طوفان آ گیا ہے، بارش زوروں کی ہے، او کصیب من السماء، آسمان سے چھما چھم بارش، تیز ترین بارش جو ہے، بس امیجنیشن کے اندر لے کر آئیں کہ ایک قافلہ کہیں ٹریول کر رہا ہے، اندھیری گپ رات میں جنگلوں سے گزر رہا ہے، اندھیرا گپ ہے۔ یہ آج کل کا ایڈوانس ماڈرن دور نہیں ہے کہ جگہ جگہ ہم بجلی کے پول لگے ہوئے ہیں، لائٹ موجود ہے۔ جنرل بات کریں کہ اندھیروں میں قافلہ جو ہے وہ گر گیا اور ساتھ بارش بھی ہے۔ اب بارش ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بعض بارشیں اکیلی نہیں آتی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ظلمات و رعد و برق، بادل بھی ہوتے ہیں، کڑک بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے، اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اندھیری گھٹائیں، یعنی بادل بھی اندھیری گھٹائیں ہوتی ہیں، بہت اندھیرا، خوب اندھیرا، بجلی کڑک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ امیجنیشن میں لے کر آئیں گے، جلدی جلدی یہ آیات جو لفظ ہے نا آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
काफिले वालों का हाल ये है, यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाई की हज़र अल मौत, कि कड़का होता है तो मारे खौफ के अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं। ठीक है, उंगलियां दे ली। अब आप जरा अगली आयत भी ले लीजिए, यकादुल बरकु यख्तफु अबसारुहुम, बिजली की चमक से उनकी आंखें खीरा हो रही हैं, चुंधिया रही हैं, इतनी बिजली चमकती है कि आंखों को फील होता है उस बिजली का चमक। कुल्लमा अदा अलहम मशौफी, जब उन पर बिजली चमकती है तो ये लोग उसमें कुछ दूर चल लेते हैं। व इजा अजलमा अलैहिम कामू, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि शदीद अंधेरा, गुप है, तेज बारिश है, बिजली चमक रही है, तेज बिजली चमकती है, इनको कुछ रास्ता नजर आता है, ये चलना शुरू कर देते हैं, बिजली गायब होती है, फिर ये वहीं पे खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह चाहता तो इनकी भी कान और आंखें सल्ब कर लेता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये वही बात है, काफिले वालों की बात मैंने आपको बता दी कि जब बिजली चमकती है तो चंद कदम चल लेते हैं, वरना रोशनी गायब होती है तो ये खड़े हो जाते हैं। अब हम लफ्जों का एक एक लफ्ज का एनालिसिस करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में जाते हैं। अब ये मिसाल मैंने अभी आपको बता दी कि उनकी मिसाल है जो कि अभी हदायत के दरवाजे बंद होने वाले हैं, बंद नहीं हुए। बारिश से मुराद क्या है? कसवये बिन हमने पढ़ा ना, कसवये बिन तेज बारिश है। तेज बारिश से मुराद कुरान का नुज़ूल, हदायत कुरान है। ये समझ लें, सैयद हदायत कुरान, बारिश, बारिश किसकी हो रही? कुरान की हो रही है। बारिश हो रही है आसमान से, इसमें क्या है? अब बारिश के साथ क्या आ रहा है? जुल्मात रात और बर्क। यहाँ जुल्मात से मुराद वो कांटे हैं जिनसे दावत हक देने वालों को सामना करना पड़ रहा है। रादुम व बर्क, यानी जुल्मात कांटे हैं जो कि उनके अहले ईमान के रास्तों में बखेर दिए गए हैं, ईमान की वजह से, कुरान की वजह से। रादुम व बर्क वो धमकियां और वईदे हैं जो कुरान अपने झुटलाने वालों को सुना रहा है। रादुम व बर्क धमकियां कुरान देता है ना कि नहीं मानोगे तो आखिरत में ये पकड़ होगी, ये पकड़ होगी, फलां कौम को देखो, मान जाओ, सुन लो, सुधर जाओ। अब ये जो धमकियां थी ना, इनकी जद पड़ रही थी इन मुनाफिकीन पर। उन्हें ये धमकियां जहर लग रही थी, दिल में गुस्से से बीचों पे जो ताब नहीं खाता बंदा, वो कर रहे थे। असलन तो उनको करना क्या चाहिए था कि जब कुरान आया, कुरान की दावत आई, नबी ने आग रोशन की, इनके सामने बात आ गई, ये धमकियां आई, इनको अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, इन्हें इस रोशनी की कदर कर लेनी चाहिए, दावत को कबूल कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या फैसला किया हुआ है अभी तक कि नहीं, दिल से नहीं कुरान को समझेंगे, कुरान को नहीं सुनेंगे। वो करते क्या है, उनका रवैया क्या है? यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाई की हज़र अल मौत। उन्होंने ये रवैया इख्तियार किया है कि वो क्या करते हैं, कड़क के मारे अपनी मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोस रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, कड़क कड़क हुई है, क्या करें, कानों में उंगलियां ठोस रहे हैं मौत के डर की वजह से। हालांकि आप सोचें कि बिजली गिरनी है तो कानों में उंगलियां ठोंसने से क्या कोई इंसान बच जाएगा? नहीं बचेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि कोई शेर आ जाए, इंसान पर हमला करने लगे, तो कोई इंसान अपनी आंखें बंद कर ले, तो आंखें बंद करने से क्या शेर उसको नहीं खाएगा? ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, बस इतना होगा फायदा कि उसे शेर खुद पे अटैक करते हुए नजर नहीं आएगा, वो उसका इतना बड़ा मुंह खुला हुआ उसको नजर नहीं आएगा, बस ये थोड़ा सा फायदा होगा, अदरवाइज शेर ने तो उसको खा ही जाना। आपने सुना होगा कि शुतुरमुर्ग की हालत के जब उसे खतरा नजर आता है ना, तो वो क्या करता है, दौड़ने की बजाय रेत में सर छुपा लेता है। इनकी भी यही हालत है। किसी हकीकत से फरार के लिए मुनाफिकीन के इस ग्रोह की ये पॉलिसी बयान की जा रही है कि वो शुतुरमुर्ग की तरह हरकतें करते हैं कि जैसे अभी हम पे कोई मुसीबत ना टूट पड़े तो रेत में हम सर छुपा लें, शायद हम इससे बच जाएं। अल्लाह ने कहा वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ने काफिरों को हर तरफ से घेरा हुआ है कि जितनी मर्जी चलाकियां कर लें, धोखाधड़ी कर लें, दुश्मनियां कर लें, अल्लाह की नजर और कुदरत से नहीं बच सकते। अल्लाह इनसे पूरी तरह बाखबर है, गोया वो अल्लाह के घेरे में है, वो अजाब से
نہیں بچ سکتے۔ پھر اللہ نے مزید مثال دی یقاد البرق سے، انہی کی مزید مثال دی۔ پہلے تو کہا نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ پھر بجلی کی چمک سے یقاد البرق یخطف ابصارہم، ان کی آنکھیں چھندیا رہی ہیں۔ بجلی چمکتی ہے تو آنکھیں ان کی بہت زیادہ ایک لائٹ لے لیتی ہیں۔ کلما اضاء لہم مشوا، جب بجلی چمکتی ہے تو وہ روشنی میں کچھ قدم آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا آتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اصلاً یہ منافقین کی حیرانی اور پریشانی کی تصویر ہے اس مثال کے ذریعے، جس میں قرآن کے نزول کے بعد وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ قرآن کی شان و شوکت کا، اسلام کی شان و شوکت کا مقابلہ کیسے کریں۔ اسلام تو دن بدن ترقی کر رہا تھا، دن بدن اس کا سورج چمک رہا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں، حیران پریشان۔ اصل میں ان کی جو روحانی حالت تھی اللہ نے وہ بیان کی کہ اندھیرے اور روشنی کی مثال، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کس قسم کے تذبذب اور کنفیوژن کا شکار تھے وحی کی روشنی کے آنے کے بعد، اپنے مفادات کے غلام تھے۔ یقاد البرق، بجلی کی چمک، یہ اسلام کی حقانیت اور قرآن کے نور کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ لفظ سچائی اتنی طاقتور تھی، اتنی روشن تھی کہ منافقین کی آنکھیں چندھیا رہی تھی، روشن تھی، ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اندھیرے میں ہو نا، اور ایک دم تیز بجلی کا وہ فلیش لائٹ ہو نا، تیز جلا دے کوئی لائٹیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گراؤنڈز وغیرہ کے اندر بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، فلڈ لائٹس جس کو آپ کہتے ہیں، تو انسان کی آنکھیں ایک دم اس کو دیکھنے کی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کھولوں نہ کھولوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بھی حالت ایسی ہی تھی، گھبرا رہے تھے، سمجھ نہیں ان کو آ رہا تھا۔ حق کی شدت، تقاضے اور سچائی کی طاقت اور اسلام کی فتوحات سے یہ انتہائی پریشان تھے۔ اب کلما اضاء لہم مشوا، بجلی چمکتی تو اس میں کچھ دور ساتھ چل لیتے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اسلام کی کامیابی جب انہیں نظر آتی، ظاہری فائدے نظر آتے، غزوات ہو رہے تھے، مسلمانوں کو مال غنیمت وغیرہ مل رہا تھا، تو یہ منافقین بھی ساتھ ساتھ ہو لیتے۔ احد کی کامیابی ہوئی، بدر کی کامیابی ہوئی، ساتھ فائدے سمیٹنے کے لیے ساتھ کلما اضاء لہم مشوا فی، اس طرح کے دنیاوی فائدے سمیٹنے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ مدینہ میں اسلامی حکومت مضبوط ہو رہی تھی، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد تھا، برکتیں آنا شروع ہو گئی تھی نا، تو یہ برکتوں میں شامل ہو رہے تھے۔ اب انہیں یہ بھی تھا کہ کہیں یہ روشنی ہمارے جھوٹ کو، دو رخے پن کو ظاہر نہ کر دے، کہیں ہم اسلام کے فائدوں سے محروم نہ ہو جائیں، لہٰذا اوپر سے ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی رہیں تو اچھا ہے، ڈھونگی رچائے رہیں تو اچھا ہے۔ یعنی یہ مفادات تھے جو ان کو مسلمانوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کر رہے تھے، مسلمانوں کا ساتھ دینے پر مجبور کر رہے تھے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اظلم اندھیرے ہوتے تو وہ رک جاتے۔ اندھیروں سے مراد یہاں مشکل حالات، قربانیاں ہیں، جہاد ہے، دین کے تقاضے ہیں، جن کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قریش کس طرح بیٹھ کر وہاں پہ مکہ میں، وہاں سے بیٹھ کر وہ یہاں پہ اپنی من مانیاں کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جہاد ہو رہا تھا مسلسل، غزوات سیریا وغیرہ مسلسل چل رہے تھے، جان اور مال کا خطرہ تھا۔ پھر اسلام کے احکامات آ رہے تھے، بھی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو۔ اب وہ جو ان کی طبیعتیں تھی نا، ان کو بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ بھئی لا الہ الا اللہ تک تو ٹھیک تھا، یہ اب آگے چل کے تو کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا وہ رک جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان وقتی اور مفاد پرستی پر مبنی تھا۔ جیسے کوئی صرف دن میں چلتا ہے، رات میں نہیں، کیونکہ اسے سفر سے محبت نہیں ہوتی بلکہ اسے روشنی سے محبت ہوتی ہے۔ ان کی بھی بالکل یہی حالت تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا ان کے کان اور آنکھیں بھی سلب کر لیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لو شاء اللہ کے الفاظ ابھی بتا رہے ہیں اگر اللہ چاہتا، گویا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ قبول حق کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ وَلَوْ شَاء، لو شاء یہ بتا رہا ہے لفظ، مہلت باقی ہے، لیکن بے خوف نہ ہو،
بے پرواہ نہ ہو. کوئی نہیں پتا مہلت کب بند ہو جائے گی, دروازے کب بند ہو جائیں گے, کب عذاب الہی کی زد میں آ جاؤ گے. لہٰذا یہ اللہ کی ہدایت کو پانے والے آگے بڑھیں, اور یہ ان کے لیے دھمکی ہے کہ اگر انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ نہ چھوڑا تو وہ سخت نقصان اٹھائیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اللہ کیا کرے گا اگر وہ اس کو حق کو قبول نہیں کریں گے تو پہلے گروہ کی طرح ان کی روشنی بھی سلب کر لی جائے, اور یہ حق پانے کی صلاحیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے. ان کے کان اور ان کی آنکھیں, مراد ان کی جو بصیرت اور ان کی اندر کی روشنی ہے, ان کے دل کی روشنی, وہ کیا کر لی جائے گی, ضبط کر لی جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ مثالیں منافقت کے انجام سے ہمیں خبردار کر رہی ہیں, دعوت دے رہی ہیں. ہمارے لیے ٹیک اویز کیا ہیں کہ ہم دین کو صرف روشنی یا فائدے کے وقت نہ اپنائیں, صرف آسانیوں والی چیزیں نہ لیں, بلکہ آزمائشوں اور قربانیوں میں بھی ہم دین لیں. جہاں پہ کوئی قربانی دینی پڑ رہی ہے, جہاں کوئی مشکل, کوئی ٹیسٹ آ گیا ہے, جہاں کوئی اندھیرے آ گئے ہیں, یہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ, ہماری ترجیحات کس کی طرف. یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ ہر وقت قرآن کلاس کے لیے ٹائم نکال کے, نیند چھوڑ کے, آرام چھوڑ کے, اپنی مصروفیات چھوڑ کے, ممکن ہے گھر میں گیسٹ ہوں ان سے گپیں چھوڑ کے, اپنی ذمہ داریاں, باقی تو اپنے پورے 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے نبھائیں, 1 گھنٹے کے لیے, 1.25 گھنٹے کے لیے نکلے نا. تو گرمی میں, شدید گرمی میں نکلے لوگ, بارش میں آئیں گے, سردیوں میں آئیں گے, موسم تو آتے جاتے رہیں گے نا. آپ کہیں کہ نہیں سب کچھ اچھا ہوگا تو دیکھ لیں گے, اچھا نہیں ہوگا تو ہم نہیں آ سکتے. تو یہ کیا بات ہوئی, اچھے کے ساتھ تو چلنے والے تو پھر منافق تھے نا. اللہ نے ان کی اس بات کو ہائی لائٹ کیا نا, مشکلوں میں ساتھ چلیں, سختیوں میں ساتھ چلیں, جہاں پہ آپ کو کچھ قربانی دے کر بتانا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ثبوت دینا ہے کہ نہیں ہے اللہ, ہم آپ کے سچے بندے ہیں, ہم آپ کے مخلص بندے ہیں, ہم نے جو ٹائم کی کمٹمنٹ کی ہے ہم اس کو پورا کریں گے. میں نے ایک مثال دی, یہ مثال صرف یہاں کے لیے نہیں امپلیمنٹ ہوگی, یہ ہمارے 24 گھنٹے کے ہر عمل پہ امپلیمنٹ ہوگی, جہاں پر بھی ان دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس چیز کو لے رہے ہیں اور کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں. ہم یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. دنیا کی ذمہ داریاں بھی ہماری ہی ہیں, آپ نے ہمیں سونپی ہیں, ہم ضرور نبھائیں گے, لیکن اللہ ہر چیز کے پیچھے آپ کی رضا ہمارے لیے مطلوب اور مقصود ہے. ہر قدم پر, ہر عمل پر سوچنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے منافقین کے اس برے عمل اور برے رویے سے بچنے کی. اپنی نسلوں کو, اپنے پیاروں کو, اپنے عزیزوں کو ضرور قرآن سے جوڑیے, ان کو بتائیے کہ یہ سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, تاکہ اس طرح کی بدبختیاں اور بدنصیبیاں کہیں ہماری خاندانوں, ہماری نسلوں میں نہ آگے گھس جائیں, کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ ہمیں بانصیب لوگوں میں کرے, خوش بخت لوگوں میں کرے, آمین ثم آمین. یہاں پہ روک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.